درود پڑھیں مل کر محمد و آل محمد پر۔ ایسے نہیں بآواز بلند درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما ننسخ من آیات او ننسہا نات بخیر منہا او مثلہا، علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ مجھے بھی احساس ہے کہ مجلس صبح کی شروع ہے اور ہر پڑھنے والے نے اپنے اپنے طریقے سے آپ کو محظوظ کیا ہے فضائل و مصائب سے، لیکن جس نے بھی پڑھا ہے قصیدے بھی تو انسانوں کے لکھے ہوئے پڑھے ہیں، تو میں وہ قصیدہ پڑھنے لگا ہوں جو بھیجا خدا نے ہے، پڑھا مصطفیٰ نے ہے۔ انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا۔ ایک آیت بھی اگر آپ کے ذہن میں میری پڑھی ہوئی رہ گئی تو میں سمجھوں گا کہ میرا پڑھنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ تھوڑی آواز رہنے دینا۔ ہاں، تو سورۃ بقرہ کی ایک تو ٹائم ایسا ہو گیا ہے، پھر میں مولوی بھی ہوں، سر سے بھی آواز نہیں نکلنی، باتوں سے کام چلانا ہے، تو کم از کم آپ تک تو آواز پہنچنی چاہیے۔ ویسے میری اتنی آواز ہے کہ میں اس پنڈال تک بغیر سپیکر کے بھی پڑھ سکتا ہوں، لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ ہمارا جرم اتنا بڑا ہے، ہم یہاں کے رہنے والے ہیں، باہر جاتا ہوں نا ہمارے لیے بھی ایسے ہی لوگ آتے ہیں، اسی طرح پنڈال بھرے ہوتے ہیں۔ ابھی مجلس آ رہی شرک پور، تو چلیں میرے ساتھ دیکھیں چل کے کہ کتنے لوگ آتے ہیں اور کیسے سنتے ہیں۔ بہرحال مجھے اس چیز کی پرواہ نہیں، میں نے اپنا پیغام پہنچانا ہے، آپ نے سننا ہے، باقی آپ کی قسمت ہے، جس نے قبول کیا اسے اجر ملے گا، تو جو نہ کرے گا پھر اس کی مرضی۔ وہ بھائی مظہر حسین بات ایک سنایا کرتے ہیں کہ لاہور مجلس ہو رہی تھی، منتظر مہدی، غلام عباس رتن، عباس رضا جھنڈوی وغیرہ، مظہر جعفری وغیرہ وغیرہ، یہ سروں والے سارے تھے، مجلس بھی سالے ثواب کی تھی، تو سب نے اٹھ کے ساتھ ساتھ سریں لگائیں۔ بعد میں صفدر ساکی ہمارا دوست بھی ہے ذاکر، اس سے کہا کہ آپ بزرگ ہیں جی، آپ دعا منگوائیں۔ اس نے پھر دعا منگوائی کہ پروردگار تمہیں واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، ان ساری سروں کا ثواب مرنے والے کے روح کو اصال فرما۔ تو عجیب صورتحال ہے یہ۔ ابھی میلہ ہوا، مجھے آپ نہیں تھے تو پھر مجھے مجبوراً لے جانا پڑا۔ درمیان میں کسی کو ویسے پتہ نہیں چلا، میں نے دعا مانگی، میرا اپنا ہنسی نکل گئی تھی۔
میں نے کہا یا پروردگار اس سارے شغل میلے کا اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرما۔ تو بس یہ ایسی باتیں ہیں کہ جیسا سنو گے ویسا ہی ہوگا۔ اگر قرآن سنو گے تو لفظ لفظ کی عبادت ہوگی، ویسے تو مولا کا ذکر بھی عبادت ہے، لیکن اس میں اب بہت سی قباحتیں شامل ہوگی۔ پڑھنے والے بھی، یہ ابھی ذاکر صاحب ایک بات سنا رہے تھے کہ جی بڑی منظوری والی، کئی مجلس ہوئی تھی، بڑی منظوری والی مجلس تھی، بہت گریا ہوا، بہت واہ واہ ہوئی، نعرے لگے۔ تو وہ ذاکر ہنس کر کہنے لگا جی اب تو منظوری بھی خریدنی پڑتی ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں اس کا جو مطلب ہے جو لوگوں نے آج کل بنایا ہوا ہے۔ تو ہمارے پاس تو نہ اتنے پیسے ہیں نہ منظوری خرید سکتے ہیں۔ ہماری تو التجا کل بھی ان سے تھی، آج بھی انہی سے ہے۔ تو انہی کا ذکر صورت میری طرف توجہ رکھیے، اب کوئی آئے یا جائے مجھے اب اس سے کوئی پرواہ نہیں، جتنے بھی آپ ہیں اتنے ہی سمجھ گئے تو میں سمجھوں گا میرا پڑھنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ سورت بقرہ کی سورت ایک بہت مشہور اور چھوٹی سی آیت آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، اور اس میں ارشاد خداوندی ہو رہا ہے ما ننسخ من آیات او ننسہا۔ اللہ نے کہا کہ جب ہم کسی آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں، اور ننسہا یا اس کو اٹھا لیتے ہیں، ناتم بخیر منہا او مثلہا، تو اس کی جگہ پر یا اس سے بہتر آیت لے کر آتے ہیں تو یا اس کے مثل لے کر آتے ہیں، یا اس کے جیسے لے کر آتے ہیں۔ پھر سنیں ایک مرتبہ، ما ننسخ من آیات، کہ جب ہم کسی آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں، اور ننسہا یا اٹھا لیتے ہیں، ناتم بخیر منہا او مثلہا، تو یا تو انسانوں کی بہتری کے لیے اس سے بہتر آیت لے کر آتے ہیں، تو یا اس سے بہتر آیت لے کر آتے ہیں، تو یا اس جیسا لے کر آتے ہیں۔ اگر میں آیتوں کا ترجمہ کروں گا تو انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا۔ پھر اللہ نے کہا ان اللہ علم تعلم، کیا تمہیں یقین نہیں ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ ہم ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، ہر چیز پر قادر ہیں، جو چاہے کر سکتے ہیں۔ لیکن اس میں جو میں نے موضوع منتخب کیا ہے، یہ نہیں کہ میں آیت وہاں بھویا سواری پڑھ رہا ہوں تو مجلس بھی وہی ہوگی، نہیں، پورا اشرا چاہیے اس آیت کے لیے، جو مضامین اللہ تعالیٰ نے اس میں پنہاں رکھے ہیں۔ کہ اللہ نے کیا کہا، پھر سنیں کہ جب ہم کسی آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں انسانوں کی بہتری کے لیے، اور ان سے یا اٹھا لیتے ہیں، تو یا اس سے بہتر آیت لے کر آتے ہیں یا اس جیسا لے کر آتے ہیں۔ اب بتائیے میرے دوستو، میرے بزرگوں، اس میں جو ایک لفظ آیت ہے جس پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، پہلے یہ سمجھیں کہ لفظ آیت اللہ نے قرآن میں کن کن معنوں میں استعمال کیا ہے، پھر بات سمجھ میں آئے گی کہ آیت کا معنی یہی نہیں کہ بس گول گول دائروں والی آیت، نہیں، اس کے اتنے معنی ہیں کہ پورا اشرا اس پر ہو سکتا ہے۔ لیکن جو پہلا معنی ہے وہ ارشاد ہو رہا ہے سورۃ جمعہ میں، هو الذی بعث فی الامیین یتلو علیہم آیاتہ رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے امیین میں رسول بھیجا جو تم پر ہماری آیتیں تلاوت کرتا ہے۔ یہاں آیت کا معنی قرآن کی آیت، اگر آپ کے ذہن میں بات رہے، آیت معنی قرآن کی آیت۔ پھر جب جناب عیسیٰ اپنی قوم کے پاس آئے سورۃ آل عمران میں، تو جناب عیسیٰ نے آ کر کہا انی قد جئتکم
بآیات من ربکم، میں اپنے رب سے تمہارے لیے معجزات لے کر آیا ہوں۔ یہاں آیت مانا معجزہ، آیت مانا قرآن کی آیت، آیت مانا معجزہ۔ پھر سورت عنکبوت میں ارشاد ہوا، ارشاد خداوندی ہوا، فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابُ السَّفِينَاتِ، ہم نے نجات دی کشتی کے صحابہ کو۔ کتنا بڑا جملہ ہے، ہم نے نجات دی کشتی کے صحابہ کو، نوح کے صحابہ کو نہیں، کشتی کے صحابہ کو۔ کس کو نجات دی؟ یہ تھوڑا سا اٹھا دی نہیں، یہ تاریخ درود پڑھے ایک دفعہ محمد و آل محمد پر۔ بس ٹھیک، ایک دفعہ پھر بآواز بلند درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ زیادہ دیر بھی سماعت پر آپ کو بوجھ نہیں بنوں گا، کیونکہ مجھے ٹائم کا بھی احساس ہے، تو میں تو بانی کی حیثیت سے پڑھ رہا ہوں تاکہ میری بھی حاضری ہو جائے کہ اللہ نے کہا فَأَنْجَيْنَاهُ أَصْحَابُ السَّفِينَاتِ، ہم نے نجات دی کشتی کے صحابہ کو، وَجَعَلْنَاهَا آیَاتٍ لِلْعَالَمِينَ، پھر ہم نے کشتی کو عالمین کے لیے دلیل قرار دیا ہے، کشتی کو دلیل قرار دیا ہے۔ یہاں آیت کا معنی ہے دلیل، آیت کا معنی یہاں ہے دلیل۔ میرے دوستو ایک دفعہ آیت پھر سن لے، ما ننسخ من آیات، جب ہم کسی آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں اور ننسخا یا اٹھا لیتے ہیں، نات بخیر منہا او مثلہا، تو یا تو اس سے بہتر آیت لے کر آتے ہیں انسانوں کی بہتری کے لیے، یا اس جیسا لے کر آتے ہیں۔ اب بتائیے میرے دوستو میرے بزرگوں، جب جبریل آیا بی بی مریم کے پاس، سورت مریم، اتنی تو آپ جتنی بھی آپ نے مجلس سنی ہے، کسی بندے نے اب تک اتنی بھی آیتیں نہیں پڑھی، تو میں کم از کم 14 آیتیں پڑھوں گا، کم از کم، اس سے زیادہ ہو سکتی ہے، کم نہیں۔ جبریل آیا بی بی مریم کے پاس، آ کر کہا بی بی آپ کو بیٹا ہوگا۔ بی بی مریم نے کہا مجھے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے، مجھے تو کسی بشر نے چھوا بھی نہیں۔ ارشاد خداوندی ہوا، جبریل کہنے لگا کالا کذالک، کہا بی بی ایسا ہی ہوگا، بی بی ایسا ہی ہوگا۔ کالا ربک ہوا علیہ ہین، اور اللہ کے لیے یہ بہت آسان ہے کہ بغیر باپ کے بچہ پیدا ہو۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَاتٍ لِلنَّاسِ، اور اللہ نے اس بچے کو ہادی قرار دیا ہے۔ آیت مانا ہادی، آیت کا مانا قرآن کی آیت، آیت کا مانا معجزہ، آیت کا مانا دلیل نشانی، اور یہاں آیت کا مانا ہادی۔ اگر آیت کا معنی قرآن کی آیت ہے تو انسانوں کی بہتری کے لیے اللہ نے کہا جب ہم آیت کو اٹھا لیتے ہیں یا منسوخ کر دیتے ہیں اس سے بہتر آیت لے کر آتے ہیں۔ اگر آیت کا معنی معجزہ ہے تو اللہ کا کہنا یہ ہے کہ جب کوئی نبی معجزہ لے کر آتا ہے تو اس کے جانے کے بعد آنے والے کو اس سے بہتر معجزہ دے کر بھیجتے ہیں۔ آیت کا معنی دلیل ہے، آنے والا نبی بہتر دلیلیں لے کر آتا ہے، اور جب ہم ہادی کسی کو اٹھا لیتے ہیں اس سے بہتر ہادی بھیجتے ہیں۔ جیسے ہم نے سب سے پہلے تمہیں آدم عطا کیا، جب آدم کو اٹھا لیا اس سے بہتر تمہیں نوح کو عطا کیا، جب نوح کو اٹھا لیا اس سے بہتر تمہیں ابراہیم دیا، ابراہیم کو اٹھا لیا اس سے بہتر تمہیں عیسیٰ دیا، جب عیسیٰ کو اٹھا لیا تو سب سے بہتر تمہیں مصطفیٰ دیا۔ تو اب مصطفیٰ سے بہتر کوئی ہمارے پاس تھا نہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اب اللہ یا مصطفیٰ سے بہتر دے یا مصطفیٰ جیسا دے۔
یہ اللہ کا قانون ہے، یا تو مصطفیٰ جیسا دے یا مصطفیٰ سے بہتر دے، مصطفیٰ سے بہتر کوئی ہے نہیں۔ دیکھیں اس حرام زدگی مولوی کی، اس نے کیا کیا، اس کا جواب کیا دیا، اس نے کہہ دیا کہ محمد ہم جیسا ہے۔ کہتے ہیں بڑے بھائی جتنی عزت کیا کرو محمد کی، ارے حرام خور، بڑے بھائی بڑا بھائی مر جائے اس کی بیوی سے نکاح جائز ہے۔ یار سمجھے نہیں میں کیا کہہ گیا ہوں، میں نے بڑا جملہ عرض کر دیا ہے کہ بڑے بھائی کی بیوی سے بیوہ ہو جائے نکاح جائز ہے۔ اگر رسول دنیا سے چلا جائے، ارے تو کیا، تیری اوقات کیا ہے؟ تو کیا کہا مولوی نے، محمد ہم جیسا ہے، کس لیے کہا؟ نہ محمد سے بہتر ہے نہ محمد جیسا ہے، اس نے کہہ دیا۔ تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ یا محمد سے بہتر دے یا محمد جیسا دے، اسی لیے اس نے کہہ دیا محمد ہم جیسا ہے، کیونکہ اس حرام زادے کو پتا ہے کہ محمد کی جگہ پر اسے لانا پڑے گا جو محمد جیسا ہوگا۔ اسی لیے تو کہا ہے، کتنی بے حیائی کی باتیں ہیں۔ شیعہ رسالت پر بات نہیں کرتے، شیعہ آل محمد پر بات کرتے، تو تم کیا کرتے ہو؟ ارے بتا، محمد سے لے کر مہدی تک جن کا ہم ذکر کرتے ہیں ان کے شجرے دیکھ، ان کی کرامات دیکھ، ان کے مرتبے دیکھ، ارے ان میں ایک بھی غیر سید نہیں۔ ارے جن کا تم ذکر کرتے ہو اپنی محفلوں میں، کبھی غور تو کیا کر، نہ کسی کے حسب کا پتہ، نہ نسب کا پتہ، نہ کسی کے باپ کا پتہ، شرم نہیں آتی؟ شیعہ گستاخ رسول ہیں، کسی اور کی بات نہیں کرتے۔ ارے ہم گستاخ رسول نہیں، رسول کی جوتی ہماری آنکھوں کا سرما۔ تم کیا سمجھتے ہو رسول کو؟ تمہیں پتہ ہی نہیں رسول کیا ہے۔ اگر تمہیں پتہ ہوتا، ارے سوچ کر بات کیا کر۔ تو نے کہا ہاں رسول کو بخار تھا، نماز کا وقت ہو گیا، کوئی آگے کھڑا ہو گیا، رسول آ کر پیچھے کھڑا ہو گیا، نماز پڑھی۔ ارے حیا کر، کہیں یہی بات تمہارے گلے نہ پڑ جائے۔ تم ایسا پھنسے ہو، تمہیں قرآن نے پھنسا کر رکھا ہے۔ ارشاد خداوندی و سورۃ الحجرات پہلی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ کہا خبردار میرے رسول سے ایک قدم بھی آگے نہ بڑھانا، ایک قدم بھی آگے نہ بڑھانا۔ واتقوا اللہ، ورنہ تم متقی نہیں رہو گے، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ ایک قدم آگے نہ بڑھانا۔ اور جسٹس پیر کرم شاہ، اس نے کتاب لکھی ضیاء النبی، اور کیا لکھا اس میں؟ قبلہ مولانا صاحب آپ کے علاقے کا ہے نا، اگر ایسے جسٹس ہوں گے تو عدلیہ کا یہی حال ہوگا جو ہو رہا ہے۔ کیا لکھا ہے اس نے؟ کہا جب محمد پیدا ہوا 4 سال کی عمر تھی، دودھ پلانے والی آئیاں، دائیاں آئیں، سارے سرداروں کے بچے چلے گئے، محمد پڑھا رہا۔ سب سے آخر میں، خدا کی قسم ضیاء النبی میں روایت نہ ہو تو میں مجرم، اگر ہے تو پھر میرے جواب چاہیے، سب سے آخر میں حلیمہ آئی۔ کیوں؟ اس کا گدھا لنگڑا تھا، بیچارہ آہستہ آہستہ چلتا آیا،
حلیمہ نے محمد کو اٹھایا اور گدھے پہ بیٹھ گئی۔ جب گدھے آگے جا رہے تھے، حلیمہ کا گدھا لنگڑا جو تھا وہ پیچھے آ رہا تھا۔ جب گدھوں نے دیکھا کہ اللہ کا نبی حلیمہ نے اٹھایا ہے اور وہ پچھلے گدھے پر ہے، رک گئے، ایک دوسرے منہ لگا کر کہنے لگے خبردار قدم آگے نہ بڑھانا، پیچھے نبی آ رہا ہے۔ یار کیا کروں، میں نے کتنا بڑا جملہ عرض کر دیا ہے۔ کیا کہا؟ قدم گدھوں نے کہا قدم آگے نہ بڑھانا، پیچھے نبی آ رہا ہے۔ ارے تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں تو گدھے جتنی بھی عقل نہیں ہے۔ تو گدھے کو بھی نہیں سمجھتا، بے وقوف جانور سمجھتے ہیں۔ کتنا عقل مند تھے وہ گدھے، تم سے تو وہ بہتر تھے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ نہ لے اوپن بابا سے بلند درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ کیا ہوا؟ گدھوں کو سنیں آپ، یہ چل جائے گا۔ گدھوں کو عقل تھی کہ پیچھے نبی آ رہا ہے۔ ارے ہم تو یہ بات مانتے ہی نہیں، یہ تم نے لکھی، ہم نے پڑھی۔ اب بتائیں، کوئی کسی کا بیٹا ملک سے باہر گیا ہو، اس نے جو خط لکھا، باپ ان پڑھ تھا، رکھ باپ ان پڑھ تھا، وہ کسی پڑھے لکھے کے پاس لے کر گیا کہ یہ میرے بیٹے کا خط آیا ہے، یہ خط پڑھو۔ جو لکھا تھا اس نے پڑھ کر سنا دیا۔ وہ باپ کو ناگوار گزرا، اس نے کہا یار حیا کر، میرے بیٹے کا خط ہے۔ اس نے کہا حضور میرا کیا قصور ہے، جو لکھا تھا میں نے پڑھ دیا۔ ارے تم کہتے ہو شیعہ لعنتی ہیں، شیعہ لعنت اللہ، ارے جس نے لکھا وہ رحمت اللہ۔ شرم تو کیا کر، جس نے لکھا، ارے جو اس نے لکھا جسس ہے، عام بندہ نہیں۔ کہ حلیمہ کا گدھا لنگڑا تھا، گدھوں نے سمجھ لیا کہ پیچھے نبی آ رہا ہے۔ پھر سنے آیت فَأَنْجَيْنَاهُ أَصْحَابُ السَّفِينَاتِ، ہم نے کشتی کے صحابہ کو نجات دی، نوح کے صحابہ کو نہیں۔ پروردگار یہ کیا فلسفہ ہے، نوح کے صحابہ کو نجات دینی چاہیے تھی، باقی بیوی بھی شامل ہے، بیٹا بھی شامل ہے، سب غرق ہو گئے۔ پروردگار آخر نوح کی بیوی ہے، ام المومنین ہے، بیٹا ہے، وہ تو غرق ہو گیا، تو کشتی کے صحابوں کو نجات کیوں دی؟ صرف 2 حدیثیں ہیں جن کو رسول نے ان نماز سے شروع کیا ہے، آپ کی نظر سے گزری ہوں گی۔ ایک حدیث پڑھتا ہوں جو ان نماز سے شروع ہوئی۔ کیا کہا رسول نے؟ اللہ نے کہا میں نے کشتی کو دلیل دیا ہے، کشتی کو دلیل بنایا ہے۔ تو کیا کہا رسول نے؟ انما مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق وہوا۔ کہا میری صرف اور صرف میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، کسی اور کی نہیں۔ انما کلمہ حسر ہے، مولوی صاحب جانتے کلمہ حسر کیا ہوتا ہے؟ جو غیر کو باہر نکالتا ہے اور پرائے کو اندر نہیں آنے دیتا۔ کہا صرف اور صرف میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا، جو نہ سمجھا مجھے بڑا دکھ ہوگا، جو اس میں سوار ہو گیا، جو بھی نجا وہ نجات پا گیا، جو بھی سوار ہو گیا۔ ارے رسول سے لکھواتے یا کہتے کہ یا رسول اللہ اس میں لکھو کہ نمازی سوار ہو گیا،
हाजी सवार हो गया, सहाबी सवार हो गया। रसूल ने कहा नहीं, जो सवार हो गया वो जैसा भी है। नूह की कश्ती में क्या था? वहां तो हराम जानवर थे, बताओ एक भी गर्क हुआ नहीं। सवार हो गया तो जो रह गया, चाहे बीवी हो या बेटा, वो गर्क होगा। रसूल ने इसीलिए तो कहा है कि जो भी उसमें सवार हुआ वो नजात पा गया। तो हमारी अहल बैत की मिसाल कश्ती नूह की तरह है, लेकिन फर्क बहुत है। फर्क है, लफ्ज़ है मसलो, मसल होती है सिफात में बराबर, मिसल होती है ज़ात में बराबर। अरे कहाँ नूह की कश्ती, कहाँ अहले बैत की कश्ती, बराबरी कहाँ? अरे अगर आपके जहन में लफ्ज़ आ गए, अरे नूह की कश्ती खजूर से बनी हुई, अहले बैत की कश्ती नूर से बनी हुई। नूह की कश्ती खजूर से बनी हुई, अहले बैत की कश्ती नूर से बनी हुई। अरे नूह की कश्ती का तूफान से ताल्लुक, जरा समझने की कोशिश करें। नूह की कश्ती का तूफान से ताल्लुक, अहले बैत की कश्ती का कुरान से ताल्लुक, कुरान से ताल्लुक। अरे नूह की कश्ती में हर जिन्स का इलाक, हर जिन्स थी, खंजीर भी थे, कुत्ते भी थे, बिल्ली भी थी, बकरी भी थी, गाय भी थी। नूह की कश्ती में हर जिन्स का इलाक, हर जिन्स साथ थी, लेकिन अहले बैत की कश्ती हर रिजस से पाक। तुम कहते चिया ऐसे हैं, नमाजें नहीं पढ़ते। देखिए तुम्हारी नमाजें, जैसे तुम नमाजें पढ़ते हो। ख्वाजा अवैस करनी नमाज पढ़ रहे थे, मौला का लश्कर पहुंचा सफीन में। मौला ने देख कर कहा एक कम है, इनकी नमाजें देखो, एक कम है। गिन के कहा मालिक अस्तर ने, मौला इतने चले थे उतने ही है? फरमाया नहीं, एक कम है। जाओ, एक छोटी सी बस्ती है, वहां हमारा आशिक रहता, उसको जाकर पैगाम दो, वो आएगा। जब मालिक अस्तर पहुंचा तो क्या कर रहा था ख्वाजा अवैस करनी? तकबीरतुल एहराम के लिए हाथ उठाए, पीछे दूसरे लोग खड़े थे। ख्वाजा अवैस करनी नमाज पढ़ा रहे थे। आवाज यहां तक पहुंची, मालिक अस्तर ने कहा अवैस, अली बुला रहा है। हाथ वहीं छोड़े, कंबल कांधे पे रखा। जो पीछे खड़े थे कहने लगे अवैस नमाज तो पढ़ता जा, नमाज तो पढ़ता जा। पीछे मुड़कर कहा अरे ये नमाजें तुम पढ़ो, जो तुम पढ़ रहे हो ये वजूद नमाज नहीं, मुझे वजूद नमाज बुला रहा है। अरे जिस नमाज में पता चला अली ना हो वो नमाज नहीं, वो शैतान वाली नमाज है। ये है तुम्हारी नमाजें, तुम्हारी नमाजों में ढूंढो कहीं अली है, तुम्हारे दिल में तो बुग़्ज़ अली है, बुग़्ज़ अली भरा हुआ है। इसीलिए तो तुम कहते हो रिसालत की बात नहीं करते। जो इसमें सवार हो गया वो नजात पा गया, और जो इससे रह गया वो चाहे बीवी हो या बेटा वो हलाक होगा। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह, बीवी थी, बीवी से ज़्यादा कोई सहाबी नहीं, बेटे से ज़्यादा कोई सहाबी नहीं, तो वो भी हलाक होंगे। कहा जब मिसाल दे दी है कि मेरी अहल बैत की मिसाल
کشتی نوح کی طرح ہے، جس نے اس کو چھوڑا وہ غرق بھی ہوگا، ہلاک بھی ہوگا، ارے جس نے اس کو چھوڑا وہ ہلاکت کا اعلان کرتا پھرے گا۔ علی نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ یہ ہم نے تھوڑا کہا تھا کہ تم ایسے کہو، کس نے کہا تھا؟ 3 آیتیں پڑھ کر نتیجہ دیتا ہوں۔ ویسے میری مرضی کے مطابق میں نہیں پڑھ سکا جیسے میں پڑھنا چاہتا تھا، لیکن آپ کو بھی تو محروم نہیں رکھنا چاہتا۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ سمجھ میں آیا موضوع کیا ہے؟ آیت سورت کاف میں ارشاد ہوا، ذالک من آیات اللہ۔ اللہ نے کہا اصحاب کاف آیت اللہ ہے، اصحاب کاف آیت اللہ ہے۔ ومن، اللہ نے کہا ومن یہد اللہ فہو متحد۔ کیا کہا اللہ نے؟ کہ جو ہدایت چاہتا ہے، ہدایت یافتہ ہوتا ہے، وہی ہادی ہوتا ہے۔ جو ہدایت پاتا ہے وہی ہادی ہوتا ہے۔ ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا۔ اور جسے ہدایت نہیں ملتی اس کا نہ ولی ہوتا ہے نہ مرشد ہوتا ہے، اس کا کوئی ولی اور مرشد نہیں۔ ایک مولوی تھا، میں نے کہا تمہارے پاس کوئی ولی ہے، کوئی مرشد ہے تمہارا؟ ہو تو بتاؤ۔ کیا شاہ صاحب کیسی باتیں کرتے ہیں، آپ کا کون ولی اور مرشد ہے؟ ہم نے کہا یہی تو فرق ہے 72 مذاہب میں اور شیعہ مذہب میں، کسی کے پاس ایک بھی ولی اور مرشد نہیں۔ ہمارے پاس علی ولی بھی ہے، 12واں ہادی بھی ہے، ہمارے پاس ولی بھی ہے، ہادی۔ کہا ہمارے پاس بہت سے ولی ہیں۔ میں نے پوچھا کون کون سے؟ کہا داتا صاحب ولی، شاہ شمس تبریز ولی، خواجہ نظام الدین اولیاء ولی، معین الدین چشتی ولی، بہت سے کنے۔ میں نے کہا کہ ایک ولی کا تو تمہیں میں بتاتا ہوں، وہ کیا کہتا ہے؟ یہ تو آپ نے سنا ہوگا نا، شاہ است حسین خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، یہ ولی کا فرمان ہے۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد ناداد، دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین۔ تو خواجہ نظام الدین اولیاء سے کسی نے کہا کہ قبلہ علی بھی ولی ہے، آپ بھی ولی ہیں، تو فرق کیا ہے آپ کی علی کی ولایت میں؟ فرمایا بے وقوف، ذرا سوچ سمجھ کر سوال کیا کر، اتنا تو سوچ لے، ہم نے مانگ کر لی ہے، علی کے گھر کی ہے، ہم نے ولایت مانگ کر لی ہے، علی کے گھر کی ولایت ہے۔ وَتَحْسَبُهُمْ، ولی اور مرشد نہیں، وہ بے ہدایتہ ہے، بے مرشدہ ہے۔ وَتَحْسَبُهُمْ ایقاظاً وَهُمْ رُقُودٌ۔ اللہ نے کہا کہ وہ تم سمجھ رہے ہو اصحاب کہف وہ سو رہے ہیں، وہ جاگ رہے ہیں، وہ زندہ ہیں۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذَرَائِعَ بِالْوَسِيدِ، اور ان کا کتا وہ بھی زندہ ہے۔ کیوں زندہ ہے؟ وَتَحْسَبُ ایقاظاً وَهُمْ رُقُودٌ، وہ ابھی تک زندہ ہیں، جناب عیسیٰ سے پہلے کے ہیں، ابھی تک زندہ۔ وَنُقَلِّبُهُمْ
ذات الیمین و ذات الشمال، ہم ان کی کروٹیں بدلتے رہتے ہیں۔ یہ کوئی حدیث تو نہیں، نہ کوئی روایت ہے، آیت ہے۔ اللہ نے کہا وہ ابھی تک زندہ ہے۔ میں کہتا پروردگار، جناب عیسیٰ سے پہلے کے ہیں، جب جناب عیسیٰ آئے تھے انہیں اٹھا دینا چاہیے تھا کہ عیسیٰ آ گیا ہے، اٹھو، لیکن نہیں اٹھایا۔ عیسیٰ کے بعد جب مصطفیٰ آیا، حکم خدا ہونا چاہیے تھا کہ جس کا انتظار تھا وہ آ گیا، اب تو جاگ جاؤ، لیکن نہیں اٹھے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے نہ عیسیٰ کے آنے پر اٹھے، نہ محمد کے آنے پر اٹھے، تو ابھی تک وہ جاگ رہے ہیں، وہ لیٹے ہوئے ہیں، ان کی کروٹیں بدل رہی ہیں، وہ ابھی تک نہیں اٹھے۔ سمجھ میں آتی ہے کیوں نہیں اٹھے؟ اللہ نے کہا وہ آیت اللہ ہیں، انہیں نہ عیسیٰ کا انتظار تھا، انہیں نہ محمد کا انتظار تھا، پتہ چلا انہیں انتظار ہی کسی اور کا تھا، انہیں انتظار ہی کسی اور کا ہے۔ بہت سی روایات ہیں کہ جب مولا آئیں گے آپ کے ہم رکاب ہو کر اٹھیں گے، اور کہا وہ قلبہم باسط ذرائع بالوسیط، اور ان کا کتا ٹانگیں پھیلائے دروازے پر، غار کے دروازے پر۔ نیند آ رہی؟ میں نے تو بڑا جملہ عرض کرنا ہے، یہ تو مزہ نہیں آئے گا اس طرح۔ تو آپ سو گئے تو جاگے گا کون؟ آپ کوئی اصحاب کہف تو نہیں نا کہ آنکھیں بند کر کے میرے سامنے بیٹھ جائیں؟ فرنٹ سیٹ پہ تو سونا بھی منع ہوتا ہے۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطُ ذَرَائِعَ بِالْوَسِيطِ، ٹانگیں پھیلائے غار کے دروازے پر، اصحاب کہف اندر، کتا باہر۔ وہ ابھی تک زندہ ہے، ابھی تک جاگ رہا ہے، لیکن میں حیران ہوں کیوں زندہ ہے؟ اسے مومنین کی پہچان ہو گئی ہے۔ کیا کروں یار، کتے کو مومنین کی پہچان ہو گئی ہے۔ اب کسی مسجد سے آواز آتی کہ وہ کیوں زندہ ہے، وہ مرے کیوں نہیں؟ کوئی مولوی نہیں کہتا ہے ان کی عقل پر، ماننے پر آ جائیں تو کتے کو بھی مان لیتے ہیں، نہ مانے تو علی جیسے ولی کو نہیں ماننے پر آئے تو کتے پر یقین ہے۔ وہ جا رہا ہے سروں والے بانی، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ میرا خیال ہے اللہ کی آیت اتر آئی ہے کہ ان کی مجلس میں نہ بیٹھنا، اعلان کیا، گئے۔ کیا یار سمجھتے کیا آزاداری ہے؟ جب تک تمہارے دل میں نہ اترے تو کیا آزاداری ہے؟ بات تو وہی ہوتی جو دل سے نکلتی ہے، ورنہ ایسی زبانی تو میں بھی بڑا چیمپئن بنتا ہوں، لیکن پتہ تو تب چلتا ہے جب انسان دل سے کہے، دل میں اترے۔ کیا فائدہ اس نماز کا جو انسان کے کردار پر اثر نہیں کرتی؟ کیا فائدہ؟ نماز وہ ہے جو تمہارے کردار پر اثر کرے، نماز اسے کہتے ہیں۔ چوریاں بھی کرتے رہو، نمازیں بھی پڑھتے رہو، یہ کون سی نماز ہے؟ میں تو نہیں مانتا ایسے نمازی کو۔ ماتم بھی کرتے رہو، بغیرتیاں بھی کرتے رہو، یہ عزاداری بھی نہیں۔ آپ کا کردار اس لائق ہونا چاہیے۔ نماز پڑھنا واجب ہے، لیکن نماز کے 5 وقت ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور ہم تو 3 وقتوں میں 5 پڑھتے ہیں۔ نماز کا ٹائم مقرر ہے۔ عبادات کوئی بھی عبادت ہو، سال میں روزے 1 مرتبہ، سال میں زکوٰۃ 1 مرتبہ، سال میں حج 1 مرتبہ، نمازیں
ہر روز 5 وقت مقررہ وقت پر، لیکن اتنا فرق ہے ان کی محبت میں اور عبادت میں۔ ارے عبادت کے ٹائم مقرر ہیں، ان کی مودت کا کوئی ٹائم مقرر نہیں، ان کی مودت ہر وقت ہے۔ بائیں پھیلائے سو رہا ہے کتا، پہچان ہو گئی۔ کہا 3 جانور جنت میں جائیں گے، قصص الانبیاء اس میں لکھا کون کون سے جانور؟ ایک بلم بن باور کا گدھا، اصحاب کہف کا کتا، جناب یوسف والا بھیڑیا۔ اب سمجھ گئے تو انشاءاللہ لطف آئے گا۔ بلم بن باور کون تھا؟ سورۃ نبا اور اعراف میں ارشاد ہوا کہ ہم نے وَأَتَيْنَاهُ آیَاتِنَا اس کو اس میں اعظم عطا کیا تھا۔ یہ جناب موسیٰ کے زمانے کا بڑا پرہیزگار متقی تھا، اس میں اعظم تھا اس کے پاس۔ تو جب موسیٰ نے دیکھا اس کو پیسے دیے کہ موسیٰ کے لیے بد دعا کرو، اس نے لے لیے، تو پتا چلا کہ مولوی ہر دور میں ڈیزل ہوتا ہے، ہر دور میں ڈیزل ہوتا ہے، پیسے لے لیتا ہے جب بھی ہو جس سے بھی ہو۔ کتنی حفاظ قرآن تھے مولا حسین کے قتل میں؟ 400 جنہوں نے قتل کا فتویٰ دیا تھا، ایسے دے دیا تھا، پیسے لیے تھے، حکومتیں لی تھی، عہدے لیے تھے، لیکن فتویٰ دے دیا۔ جب گدھے پر سوار ہوا بد دعا کے لیے، گدھے کو اللہ نے زبان دی، گدھا بولا ارے حیا کر، نبی کے لیے بد دعا کے لیے جاتا ہے نبی کے مقابلے میں۔ اس نے گدھے کو اتنا مارا، گدھا مار کھا کھا کر مر گیا، لیکن نبی کے مقابلے میں نہیں آیا۔ اللہ نے کہا وہ جنت میں جائے گا، وہ گدھا نبی کے مقابلے میں نہیں گیا، بلم بن باور کافر ہو گیا۔ جناب یوسف والا بھیڑیا کون تھا؟ جب جناب یوسف کے پاس ان کے بھائی آئے، جناب یعقوب نے پوچھا کہاں ہے میرا یوسف؟ کہا بابا وہ تو بھیڑیا کھا گیا۔ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اگر آپ کے سمجھ میں آ گیا۔ جناب یعقوب نے فوراً بھیڑیے کو آواز دی کہ بھیڑیا میری بات سن، جنگل سے دوڑتا ہوا آیا۔ کتنا بڑا جملہ ہے، دوڑتا ہوا آیا، جانور تھا، جانتا تھا کہ نبی کے بلانے پر اگر نہ گیا کیا کرو یار، اس سے زیادہ نہ بھیڑیا تھا، نبی کے بلانے پر دوڑتا ہوا آیا۔ پوچھا کیا تو نے واقعی میرے یوسف کو کھایا ہے؟ کہا مولا یا نبی اللہ، اللہ نے زبان دی، یا نبی اللہ، اللہ نے جانوروں پر ہادی کا گوشت حرام کر دیا ہے۔ جناب موسیٰ کاظم کو ہارون رشید نے بھوکے شیروں کے سامنے کیا تاکہ کھا جائیں، وہ قدموں پہ گر گئے، سجدہ کیا، پاؤں چاٹنے لگے، کہنے لگا یہ کیا ہے؟ کہا وہ تمہاری شرارت تھی، یہ ہماری حقانیت ہے۔ بھیڑیے نے کہا کہ پر یا نبی اللہ، ہم جانوروں پر اللہ نے ہادی کا گوشت حرام کر دیا ہے، تو اگر کسی کا ٹانگ پکڑ کر کوئی کتا گلی میں آ جائے تو سمجھ لو وہ اللہ کا بنایا ہوا ہادی نہیں ہے، وہ آیت اللہ نہیں ہے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔